اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 15 کا آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدا ہم سورہ بنی اسرائیل سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ مکی ہے، اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا یعنی رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورہ کاف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عطا کے اول میں سے ہیں اور میرے طلعات میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اس سیر کا مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیت کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور ایک معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کی۔ جنت اور جو دوزخ ہے اس کی جھلکیاں بھی دکھلائیں گی، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ جو ہے سورہ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی جو ڈیٹیل احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اریج بی الی السماء، مجھے آسمان پر لے جایا گیا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ پھر آگے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ اور پھر انسان کی ایک کنڈیشن یعنی ایک حالت کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، یعنی انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے نا کہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی ٹاپک جو ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں بھی پڑھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ ہم نے انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، یعنی اس کا ہر عمل جو ہے لکھا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا پورا ریکارڈ جو ہے محفوظ ہوگا، قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو رائے راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے رائے یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لاد دے گا۔ یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے، انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا جو ہے بھار بھی بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے اٹھانا پڑے گا، جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے دوسرے مقامات اور حدیث سے کلیئر ہے، ادھر سے ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں پہ ڈسکرائب کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق، اور تیسرا ہے کہ ایمان، کیونکہ اس کے بغیر سے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 22 سے 38 تک اسلامی نظام زندگی کے جو پرنسپلز ہیں ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔
پھر ایک اور اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اسراف اور بے خرچ سے بچو، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، یعنی مالی استعداد کے فقدان کی وجہ سے جس کے دور ہونے کی اور کشاش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے، اگر تجھے غریب رشتہ داروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کر، یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار محبت کے لہجے میں، نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ نام میں بھی گزر چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ آج کل قتل اولاد کا جو گناہ عظیم ہے نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا جو ہے عام ارتکاب کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب ریزن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر آگے ایک وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار ذرا قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقہ کے کہ جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور اس میں یتیم کا مال جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے، یا شعور کی عمر سے پہلے ہی تم اسے اڑا ڈالو۔ اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اطراق اور اکڑ کر چلنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت جو ہے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ ان جو باتیں مذکورہ ہوئیں ان میں جو بری ہیں جن سے منع کیا گیا وہ ناپسندیدہ ہیں۔ جو مذکورہ ساری باتیں جو معاشرتی سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہیں، لوگوں سے ہمارا جو بیہیویئر ہے، جو ریلیشن ہے، کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اور کس طرح ہم جو ہے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہیں، اس سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 18 میں ہے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ مختلف آیات و صحیح حدیث سے کلیئر ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے کو ہم نہ سمجھ سکیں، مگر وہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے، یعنی چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائنات کا خالق ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ایک اور ہدایت جاری کی جا رہی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، یعنی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آئے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا عزیز دشمن ہے تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، یا کفار و مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرح ہتھیار کا اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور اس طرح مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت جو ہے واقعہ ہو جائے، پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ پھر آگے آدم علیہ السلام ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک جملہ آیا تھا کہ تم ہمارے کاموں میں سے، ہمارے مال میں سے، وقت میں سے حصہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ نہیں دیں گے۔ شیطان تو اسی طاق میں لگا رہتا ہے نا کہ کب اسے موقع ملے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ کیوں؟ تاکہ مدد حاصل ہو جائے۔ فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو مقام محمود ہے جو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ کن سے پورا فرما دے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، سو میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانے یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ جو ہے دکھایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رکے گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی خواہش مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزومند ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا، تبلیغ و دعوت کا اصل کام رک جائے گا۔ اس لیے معجزات کا جو صدور ہے صرف اللہ کی مرضی سے ممکن ہے، اور اس کی مرضی اسی حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔ پھر سورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمولت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ پھر دوسرے ربع کے ساتھ اسے کاف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کاف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ کاف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات آخری 10 آیات کی فضیلت جو ہے حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص روشنی ہوگی جو نور کی روشنی ہوگی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں جو سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ کاف پڑھی تو گھر میں ایک جانور بھی تھا جو بھجکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ پھر آگے کفار کی اسلام لانے کی جتنی شدید خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ان کے انکار کے وقت جو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، جو آپ کی کنڈیشن جذبہ ہوتا تھا، اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ سورۃ کاف میں 2 مین ٹاپکس جو ہیں ان کو مینشن کیا گیا، ایک ہے ایمان بالغیب اور دوسرا مادیت۔ یہ دونوں جو ہے اسے کے اپوزٹ ہیں، یعنی مخالف ہیں۔ ایک سمجھتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات، دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں میں جو ہے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور روئے زمین ایک چٹی اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جو ہے وہ جزا دیں گے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو سوچتے ہیں
کہ ہمارے پاس جو ابھی ہے اور جو ہم یوز کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہے اور یہی دنیا ہے۔ یہ دونوں اصل میں مختلف طریقوں سے نفسیات پر ایک امپریشن چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایسی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے بلیفس اور عقائد بھی ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتے ہیں اس سے، یعنی اخلاق، گفتگو، پرائرٹیز اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کے عقیدے کے مطابق چینج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ خود کو کہاں لگا رہے ہیں، کہاں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم کہاں صرف ہو رہا ہے۔ یہ ساری حقیقتیں یہ کلیئر کرتی ہیں کہ آپ کس عقیدے پر ہیں، اور پھر اس کی جو ایفیکٹس ہیں نا اور جو اثرات جو ہیں افراد اور سوسائٹی پر دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی پہچان کے لیے اسے مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون بہتر ہے۔ اس لیے انسان جو بڑی بڑی آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے یا مشکلات کو فیس کر رہا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اس کے دل میں کتنا راسخ ہے، اس کے مال سے اسے کس قدر لگاؤ ہے، اور یہ کہ اس کا مال اس کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور یہ کہ جب وہ طاقتور ہے تو اس کا بیہیویئر یعنی رویہ کیسا ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں ساری آزمائشوں کے متعلق جو واقعات ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور یہ ٹاپک بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم مادی پرستوں کی پہچان چاہتے ہو کہ کون سے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کا راستہ فالو کریں گے جو لوگ گناہ گار ہوں گے۔ فار ایگزامپل جو ہمارے گروپ بنے ہوتے ہیں فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن کس قسم کے لوگوں سے ہے، کس قسم کی سوسائٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان بیلنسڈ ہوتے ہیں، یعنی افراط و تفرید کے راستے پر یہ چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کہف کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے جنہیں صحابہ کہف کہا گیا، انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے خدا میں پناہ لی اور دعا مانگی۔ صحابہ کہف کے اس واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر جو وقت ہے فضول کاموں میں، فضولیات میں برباد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان جو ہے اپنی اپنی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی، پھر ان کے سلانے اور اٹھانے کا سارا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، جو کہ وقت کی کمی ویسے ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو کسی اور لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش جو ہے وہ کی کس طرح کی؟ عقیدے کے ذریعے، کیونکہ مخالفت کے باوجود عقیدے پر جمے اور ڈٹے رہنا جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے جو مومن ساتھی تھا اس نے اس کو وصیت کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق سے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے نا، تو ناشکر انسان کو اس کی اصل یاد دلا کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر، اور پھر رب کے نشانات کو دیکھ کہ تجھے اس نے کیا کچھ بنا دیا، اور اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ کس قدر یہ انسان ناشکرا ہے۔ اور پھر اس کی ڈٹائی اور ہر ڈرمی کا پھر کیا نتیجہ نکلا کہ اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے تھے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا، اور شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا، اس کے مقابلے میں سرکشی کسی بھی طرح انسان کے لیے جو ہے زیبا نہیں ہے۔ جس جوتے پر اس کو ناز تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال و اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے۔ اس میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ اور خاندان، آل اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی سے آگے فرمایا اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروع ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں، کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر کی جواب دہی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تمہارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی باتیں وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ایک ایسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہ چھوڑا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ آج کی اس لیکچر کا اختتام جو ہے ہم دعاؤں سے کریں گے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، دوسری 80 میں ہے۔
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اور دوسری دعا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔